الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے پردہ کے متعلق۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد و ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورت کو اس کی گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریباں کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیاں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بنایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کے شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا۔
دوستو بزرگوں یہ یاد رکھیں کہ پردہ ہمارے لیے کتنی ضروری چیز ہے. جو لوگ پردہ نہیں کرتے ان کے حالات کو دیکھیے. وہ اپنے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ہم کو خوشی محسوس ہو، ہم کو عزت ملے، مگر اس کو عزت نہیں ملتی اور ذلت کی دلدل میں، جو ذلت کی زندگی کا جو دلدل ہے اس میں پھنس جاتے ہیں. محترم اور بزرگوں، یورپ اور امریکہ کا حال دیکھیے کیا حال ہے. انہوں نے پردے کو پیٹ پیچھے کر دیا، پردے کو پردہ نہ سمجھا اور اس کو قید و بند سمجھا، اور آج حالت ایسی ہو چکی ہے کہ نسلیں تباہ ہو چکا ہے. ان لوگوں کا نسلیں خراب ہو چکی ہیں. عزت پانے کے چکر میں نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کو چین و سکون نہیں ملتا. کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مگر ان کو کبھی چین و سکون نہیں ملتا. اگر آپ اپنے زندگی میں چین و سکون چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے حفاظت چاہتے ہیں، لوگوں کی بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کے نفس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور خود کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پردے کا اہتمام کیجیے. نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہذا اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. اگر ہم پردے میں رہیں گے تو بہت ساری برائیاں سے بچ جائیں گے، اور پردے میں جو آپ کو عزت ملے گی وہ کہیں پر آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا لباس آپ پہنیے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں. میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدائی وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں. ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے. اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے. انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں ہیں، یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں. دل اور دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں. دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں. فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. تو ام سلمہ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھ سکتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر
عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہی ہیں یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتے پھریں، جہاں چاہیں جائیں؟ اور مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو لڑائی میں جانا تھا۔ لڑائی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، چنانچہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس راستے سے گزرنے والے ہیں صحابہ اکرام، اس راستے میں بڑی سازشیں چل رہی ہیں۔ یہود اور نصارہ جو ہے اس راستے پہ ناچ گانے کا پروگرام کا اہتمام کیا ہے بڑی زور و شور سے، اور بڑی جو ہے وہ لوگ صحابہ اکرام کو راستے سے ہٹانے کی فکر میں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین تھے ان سے آگے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین، حالات ایسے ایسے ہیں، جس راستے سے ہم کو جانا ہے اسی راستے پہ ناچ گانے کا پروگرام چل رہا ہے، یہودی اور نصارہ نے سازش کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا، اور بلا کر صرف قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنا دی اور ان کو روانہ کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نگاہ کو نیچی کر لینا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کچھ نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت سنا دی اور روانہ کر دیا۔ جب چلنے لگے تو جہاں پر وہ پروگرام چل رہا تھا وہاں پر پہنچے، اور سارے صحابہ اپنی نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے اس راستے سے نکل گئے۔ لاسٹ میں ایک صحابہ بچے، ادھر سے آواز آتی ہے عورتوں میں سے کہ ارے ساری کے سارے اندھے ہیں کیا؟ کوئی تو مجھے دیکھو، کوئی بھی ایک آدمی بھی تم لوگوں میں سے کسی نے ہم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایسی کیا بات ہے؟ تو ایک صحابہ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کا کلام سن کر آ رہا ہوں، تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ وہ عورتیں کہتی ایسا کیسا وہ کلام ہے جو ہم کو دیکھنے سے روکتے ہیں، ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے قرآن کو سنایا، اور جتنے بھی عورتیں وہاں پر ناچنے والی تھی سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ سوچئے، بھٹکانے چلی تھی صحابہ کو، مگر صحابہ کی ایمان کو دیکھی، انہوں نے کوئی صحابہ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، سارے صحابہ نظریں نیچی کر کے چلے گئے اور کہا کہ ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں، ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بچنے کی کوشش کی، اللہ بچایا۔ وہی قرآن جبھی بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں مگر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر وہی قرآن جو قرآن صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وہی قرآن آج ہمارے دور میں بھی ہے، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں مگر ہمارے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اثر لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ابھی بھی اگر ہم بچنا چاہیں قرآن شریف پر کو پڑھ کر، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کو بچنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، اپنی نگاہ کو نیچی کرنا ہے، تو اللہ ہماری نگاہ کا ضرور حفاظت کرے۔ تو دوستو، یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کو حد میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو بھی مسلمان مرد عورتیں جو بھی ہے، سب کا ایک حد ہے، اسی حد میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دیں،
عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدائی وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔